اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ سب سے پہلے ظالم خلیل زاد کے بارے میں بات کروں گا۔ میں نے اپنے وی لاگس میں ایک آدھ وی لاگ کے اندر ذکر کیا تھا اس کے بارے میں، لیکن اب ظالم خلیل زاد مستقل جو ہے نا اس کے ٹویٹ آ رہے ہیں، اور ہے نا وہ پہلے تو عمران خان کے بارے میں اور پھر گورنمنٹس کے بارے میں بات کرتا رہا، اس کے بعد اس کے بارے میں بھی بات بڑھاتے بڑھاتے یہاں تک وہ چلا گیا پاکستان کی پالیٹکس میں اور پاکستان کے معاملات میں دخل دینے کے لیے، اور اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ چیف آف دی آرمی اسٹاف کا اپنے فوجیوں پر کنٹرول نہیں ہے، اور چیف آف دی آرمی اسٹاف یعنی سی او ایس عاصم منیر صاحب کو ریزائن کر دینا چاہیے۔ تو میں ان کے اوپر یہ کہوں گا کہ who the hell you are to talk in our internal matters. This is our COS, this is our army, and this is our army will decide what to do, and this is our COS himself is decide. He has been appointed as a constitutional process, and he is the chief of the army staff for the next 3 years. So you are not supposed to talk about him, not supposed to interfere in Pakistan's internal matters. اور میں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے فورن ڈپارٹمنٹس کو بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس بات کے بارے میں آپ امریکن ایمبیسیڈر کو لکھیں، امریکن گورنمنٹ کو لکھیں کہ who the hell he is who is commenting on Pakistan politics, on Pakistan and Pakistan internal matters, especially on our COS. Having said that, ایک بات اس نے ظلم خلیل زاد نے ایک اور بات کی کہ جی ہے نا جو پشاور گیردن میں اور ہے نا سلکوٹ گیردن کے اندر چیف آف دی آرمی اسٹاف نے وزٹ کیا ہے، اور ہے نا اس کے اندر ہے نا چیف آف دی آرمی اسٹاف نے جو انٹرنل جو ایڈریس کیا آفیسرز کو، جو دربار ہوتا ہے ہمارا چیف کا، اس دربار کے اندر اس نے نا ہمارے چیف نے بقول اس کے کہ سارے آرمی آفیسر کو بہت بری طرح تھریٹ کیا ہے، اور بہت سخت غصے میں بہت سخت باتیں کی ہیں، اور ان کی فیملیز کے لیے بھی اسپیشلی بہت سخت ریمارکس دیے، اور ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کے بارے میں بھی بڑے سخت ریمارکس سی او ایس نے پاس کیے ہیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ اس بارے میں بھی ہے نا میں یہ کہوں گا کہ اس کے اندر دو باتوں کا ہے نا اس میں انویسٹیگیٹ ہونی چاہیے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ اگر جھوٹ ہے تو آئی ایس پی آر کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہوئی، اور اگر یہ سچ بات ہے تو پھر ہے نا یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ ظالم خلیل زاد سے کہ یہ جو اس کی جو گیردن کے اندر آرمی آفیسرز کی میٹنگ اور اس دربار کے اندر ایسا کون سا افسر ہے جس نے اندر کی بات کی ہے۔ تو دونوں کیسز کے اندر یہ دیکھنا چاہیے، دونوں باتوں میں یہ دیکھنا چاہیے کہ whether it is because it is highly controversial, it is highly objectionable. اگر یہ بات ہوئی ہے سچ ہے تو بھی آبجیکشنل اینڈ کوشچنیبل ہے، اور اگر یہ بات نہیں ہوئی تو بالکل زیادہ اٹ از ہائیلی ان ایتھیکل، اور اٹ از ہمارے انٹرنل میٹرز اور ہماری آلریڈی ہے نا جو حالات خراب ہے اور جو آرمی کے خلاف ایک پروپیگنڈا ہو رہا ہے، تو اس کو انہوں نے اس کو فردر انہوں نے اس کے اوپر آگ اور جلدی کا تیل کا کام کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ کہوں گا کہ میرے پاس ایک لیٹر آیا، دس لیٹر ابھی لیٹر پہنچا، آئی ہیو ناٹ مطلب اس کی تصدیق ابھی میں نے نہیں کر سکا، لیکن بظاہر وہ لیٹر صحیح نظر آ رہا ہے، کیونکہ ویٹرن آف پاکستان ان کا طرف ایک لیٹر ہے جس کے اندر کہا گیا ہے کہ آصف نواز جو ہمارا ایکس سی او ایس ہے، اس کی فیملی کو پولیس نے لاہور سے ان کے گھروں سے اٹھایا ہے، ان کے یعنی ان کے پریمیسز سے، اور ہے نا پوری رات ان کو تھانے میں بٹھا کے رکھا گیا ہے۔ تو اگر یہ بات ہوئی ہے تو بہت ہی نہایت ہی شرمناک اور افسوسناک بات ہے۔ اگر ان کی فیملی انوالو ہوئی ہے پتھراؤ میں، وچ آئی ڈونٹ تھنک سو، کیونکہ میرا جیسے میں مائی سیلف آئی ایم این آرمی آفیسر، اور ہے نا میری بھی فیملی ہے، اور میری پوری فیملی جو ہے وہ خان صاحب کے فیور میں ہے۔ تو جہاں تک ووٹ اینڈ سپورٹ کی بات ہے، دے ول ڈو، دے آر انڈیپینڈنٹ، دے ول ووٹ فار دیٹ،
اگر انہوں نے چاہا، اگر انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے، ویسے نارملی تو وہ ووٹ ڈالنے جاتی نہیں ہے، بس وہ واٹس ایپ کی حد تک سپورٹر ہے، لیکن آرمی کی فیملیز کبھی بھی ایسا نہیں کرے گی کہ روڈوں پہ جا کر جلاؤ گھراؤ کرے اور پتھراؤ کرے. تو اگر ایسی بات ہوئی ہے تو واقعی میں اگر انہوں نے کچھ کیا ہے تو اس کی انکوائری ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوا ہے تو جس طرح نومس اینڈ ڈیکورم کو اور جس طرح کی ہے نا ہماری جو ہماری ایک بنیادوں کو، معاشرت کی بنیاد کو ہلا کر ڈرانے کے لیے جو یہ کام کیا گیا ہے، تو جن افسروں نے، جن پولیس افسروں نے یہ کام کیا ہے ان کے ساتھ سختی سے پیش آیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ عمران خان کے گھر کا سرچ آپریشن کی بات ہوئی اور 40 دہشت گرد، وہ جھوٹا آدمی ہے عامر میر، ٹھیک ہے نا، اور ہے نا اس کے اوپر تو حامد میر ہنستا بھی ہے اس کی بات پہ چینل کے اوپر. تو حامد میر کو تو چاہیے یہ کہ اپنے بھائی کا نام لے اور بولے اوے جھوٹے انسان، تو ایک حد تک تو ٹیمپرری ہے، تو الیکشن کمیشن کا آدمی ہے، تیرے کو ٹیمپرری طور کے اوپر 90 دن کے لیے رکھا تھا، اب تیرے میں شرم نہیں ہے، تو بے حیا آدمی ہے، تیرے کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ تو نے اپنی ڈیوٹی پوری نہیں کی، نہ اپنی ڈیوٹی پوری کی، نہ اب ڈیوٹی پوری کرنے کا ارادہ ہے، تیرے کو 2 سال چپکنے کا ارادہ ہے، یہ تیرا حق ہی نہیں بنتا ہے. یہاں پر ہے نا اس عوامی نمائندوں کا حق بنتا ہے. تو اگر تو بے شرم تیرے کو اتنی حیا ہے اور اتنی شرم ہے تو ریزائن کر اپنی عہدے سے. اور محسن نقوی کے بارے میں بھی میں یہ کہوں گا، جس طرح کریک ڈاؤن لاہور میں ہو رہا ہے، میں نے پہلے بھی اپنے وی لاگس کے اندر یہ بات کہہ دی ہے اور ابھی بھی یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہوا ہے، اگر جن لوگوں نے کیا ہے، عمران خان صاحب نے بھی اس کی مذمت کر دی ہے اور بات کی ہے، اور نا جن لوگوں نے کیا ہے اس کو آپ پکڑے کرائے اور اس کا ٹرائل کرے اور قرار واقعی ان کو سزا دے. لیکن جو لوگ اس میں انوالو نہیں ہیں اور جس طرح آپ لوگوں کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، سارے ایم پی ایس ایم این ایس کو آپ پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، جتنے ہیں نا کونسلرس ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، ان کے جتنے ممبرس ہیں، جتنے ان کے اپوائنٹمنٹ ہولڈرس ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں. وہ اگر نہیں ملتے تو ان کے گھر والوں کو ان کے گھر کے اندر گھس کے آنا، عورتوں کے ساتھ جو بدتمیزی کر رہی ہے، جو فاشزم آپ نے شروع کیا ہے. محسن نقوی تم ریزائن دو، تم ریزائن دو، بے شرم آدمی تم ریزائن دو، تمہیں ریزائن دینا چاہیے، ٹھیک ہے، تم ریزائن دو. 90 دن کے لیے تمہیں لایا گیا تھا، تم الیکشن کمیشن کے آدمی ہو، تم گورنمنٹ نہیں ہو، تم گورنمنٹ کے آدمی نہیں ہو، تم ہے نا پی ڈی ایم کے آدمی نہیں ہو. اگر پی ڈی ایم کے بھی آدمی ہوتے تو اس طرح کا کریک ڈاؤن جو تم کر رہے ہو اور جو آرڈر پاس کر رہے ہو نا بادشاہ سلامت بن کر، اور اگر ہے نا یہ زمانہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے محسن نقوی، ٹھیک ہے نا، لوگوں نے تم کو بہت اچھی طرح نوٹ کیا ہوا ہے، اور آج ہے اور کل نہیں. ظلم ہے، ایک آخر ختم ہوگا ایک دن. اور جس طرح تم ہے نا، جس طرح یہ کر رہے ہو، جس طرح تم لوگوں نے سرچ آپریشن کا عمران خان کے گھر کا کیا ہے زمان پارک کا، اور تم ہے نا اس کے لیے ٹی او آر سے رہ رہے، بیوقوف کس کو بنا رہے ہو، کس کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ اگر اس کے اندر دہشت گرد پہلی تو بات ہے ہی نہیں، تھے ہی نہیں، ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر ہوتے بھی تو وہ تمہارے یہ 24-48 گھنٹے سے 72 گھنٹے سے تو تم جو الٹیمیٹم دے رہے ہو اپنے عامر میر کے ذریعے، تو کیا ادھر رہیں گے؟ مذاق کی بات ہے، مذاق لگا رکھا ہوا ہے آپ لوگوں نے. لوگوں کو پتہ نہیں کیا آپ لوگوں نے اپنے چینلز کے اوپر سارا قبضہ کیا ہوا ہے، اور جو بات ہے سچ ہے اس کو آنے نہیں دے رہے ہو. 8 بندوں کو، جن دہشت گردوں کو آپ نے پکڑنے کا دعویٰ کیا ہے، اس کی میڈیا کے، سوشل میڈیا کے اندر ایک ہے نا ویڈیو وائرل بالکل ہوئی ہے. 8 کے 8 بندے بیٹھے ہوئے ہیں اس کے اندر، تو ایک تو ہے نا کسی ہے نا سرکاری ملازم بھی ہے اس میں، اور ہے نا وہ تو 2 بجے وہ گمشدہ ہوا تھا، اس کے بارے میں رپورٹ ہوئی ہے اور وہ اڈیالہ جیل کے اندر تھا. اور اڈیالہ جیل 8 کے 8 بندوں کے نا لائیو ویڈیو ریکارڈنگز آئی ہوئی ہیں، پورے سوشل میڈیا کے اندر پھیلی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں تو اڈیالہ جیل میں تھے، وہاں سے نکال کے ہمیں نا دہشت گرد بن کے دہشت گرد شو کیا گیا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں نا، یہ اب ہے نا 1997 نہیں ہے، 1990 نہیں ہے، یہ 2023 ہے. یہاں پر سچ ہے نا زیادہ دیر تک ہے نا آپ چھپا نہیں سکتے، اور یہ جو آپ حرکتیں کر رہے ہیں یہ بالکل غلط کر رہے ہیں. بہرحال اس کے اندر ایک جو آج جو ایک بات ہوئی ہے، وہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ہیں ان کو اب ریلیز کر دیا گیا ہے، اور ہے نا یہ علی ظفر صاحب جو ہیں ان کے لوئرز، اور ہے نا ہائی کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جی وہ اسپیکر کے سامنے جا کر پیش ہو اور اسپیکر کے سامنے ہے نا اپنی ریزن بتائیں، اور ہے نا وہ سارے بحال ہو گئے. اور الیکشن کمیشن کو کہہ دیا ہے کہ ان کا ڈی نوٹیفائی کا جو ان کا جو ڈی نوٹیفیکیشن کا جو ان کا جو لیٹر تھا یا جو آرڈر تھا اس کو آپ کینسل کرے، اور یہ سارے کے سارے ایم این ایز بحال ہو گئے. اس پر علی ظفر صاحب نے ایک ہے نا میٹنگ کی ہے،
اور میٹنگ کر کے کہتے کہ جی عمران خان اب اپوزیشن لیڈر ہوں گے، یا شاہ محمود قریشی، عمران خان اپوزیشن کریں گے اور شاہ محمود قریشی صاحب اپوزیشن لیڈر ہوں گے۔ اور بھائی یہی بات تو میں اپنے پورے دو مہینے سے نہیں، 1 سال سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ کو ضرورت کیا تھی کہ آپ اسمبلی چھوڑ کے جاتے؟ سارا آنا قیاد درا تو آپ نے کام کیا، بگاڑ ڈالا ہوا ہے۔ اگر آپ اسمبلی سے باہر نہیں جاتے تو اتنے فاسسٹ قسم کے قانون ہمارے اوپر مسلط ہو سکتے تھے، اور یہ کیا اتنی ہے جو ملک کا جو ستیہ ناش ہو گیا، بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہو سکتا تھا؟ آپ پہلے قومی اسمبلی سے نکلے، پھر آپ صوبائی اسمبلی سے نکل گئے۔ یہ کوئی طریقہ ہے گا پولیٹکس کرنے کا؟ آپ کو ہر جو مشورہ دیتا ہے آپ اس کے مشورے پہ من و من تسلیم کر لیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو لوگ آپ کی باتوں کو مان لیں گے، وہ سیدھی سیدھی پولیٹکس کریں گے۔ آپ نے کیا سمجھا کہ یہ ایک مہذب معاشرہ ہے؟ یہ یورپ کا معاشرہ ہے؟ یہ معاشرہ جو ہے یہ پاکستان کا معاشرہ ہے۔ یہاں پر بدماشی، یہ وہ سب ساری چیزیں ہیں۔ یہاں پر جھوٹ، فریب، دھوکہ، کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ سو مچ سو آج آپ دیکھو، مطلب حد ہو گئی آج سو مچ سو ایک واقعہ ہو گیا زوب کے اندر ہے نا، جماعت اسلامی کے امیر جا رہے تھے، ان کی گاڑی کے اوپر خودکش بمبار نے حملہ کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح کی باتیں، توبہ توبہ۔ اللہ پاک نے جماعت اسلامی کے امیر کو بچا دیا، اللہ پاک ان کو صحت اور لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اتنا شریف آدمی اور اتنے شریف لوگوں کے اوپر آپ نے اس طرح کی حرکتیں کروائی ہیں، اور یہ الزام بھی ہے نا خان صاحب کے اوپر آپ ٹھوپ دیتے کہ جی ان کے بندوں نے کیا اور پی ٹی آئی کے لوگوں نے کیا ہے۔ بس پاکستان کا تو ستیہ ناش ہو گیا، بالکل ڈپریس ہو گیا ہوں میں تو ان معاملات، اور دیکھتا ہوں جو خبریں دیکھتا ہوں، بہت ساری آدھی سے زیادہ خبریں تو میں بیان بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ اور یہ ساتھ جاتے جاتے میں یہ کہہ دوں کہ یو ایس جو لیجسلیچر ہے انہوں نے بھی یہ کہنا اپنی کانگریس کو لیٹر لکھا ہے، کانگریس کے چیئرمین کو، کہ جی پاکستان سے پوچھا جائے کہ جی یہاں پر ہیومن رائٹ کی جو وائلیشنس ہو رہی ہیں، اور ایک نہیں میرے خیال میں کوئی 16-17 ہے نا جو لیجسلیچرس ہیں، جس میں سینیٹرز ہیں، جس میں کانگریس مین ہیں، انہوں نے لیٹر لکھا ہے۔ تو لیٹس سی اس کا کیا ہوتا ہے اور کتنا پریشر پاکستان پہ ڈیولپ ہوتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔